بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال فصل لربك وانحر وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ معزز ناظرین کرام، سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر وہ مبارک ایام عشرہ ذی الحجہ کی شکل میں نصیب عطا فرما رہے ہیں جس کی فضیلت قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر، ایک ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت سے افضل اللہ تعالیٰ ہمیں وہ موقع عطا فرما رہے ہیں۔ ان فضائل والے ایام میں ایک اہم سنت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں کہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور فرمایا قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کو فرض فرمایا، فرضیت کو لازم قرار دیا، اسی طرح قربانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب، صاحب استطاعت، صاحب حیثیت پر واجب فرمائی۔ میرے بزرگوں، ان واجب اور فرضیت کو ہم سمجھیں گے تو ان ایام میں اگر ہم ایک ایک صاحب نصاب، ایک بکرا، بکری، دمبا، مینڈا ذبح کرتے ہیں تو ایک بڑے جانور میں 7 لوگ بھی ذبیحے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایام کی قدردانی اور ان ایام کا ایک اہم عمل جو قربانی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ وہ عمل سنت کے طور پر ادا کرنے اور واجبیت کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، کلام پاک کے ذریعے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے۔ چند سوالات بھی ہیں۔ کیا ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو سکتی ہے، کیا ہر فرد کی طرف سے الگ الگ کیا جائے گا؟ ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال ہے۔ اس سوال کے جواب سے پہلے میں حالات حاضرہ پر بھی ایک تجزیاتی جملہ کہتے ہوئے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آج ساری دنیا لاک ڈاؤن کے معاملے میں اس طرح پھنسی ہوئی ہے کہ اکابرین امت اور دارالدیوبند کے اساتذہ کرام نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ جہاں حکومت اطمینان سے اجازت دے تو وہ قربانی میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور پاکی صفائی کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اور انفرادی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات آپ نوٹ کے طور پر کر لیں، اور جہاں حکومت اجازت نہ دے وہاں پر آپ اکابرین کا اگلے حکم کا انتظار کرتے رہیں۔ اب رہا سوال جو گھر کے ایک فرد یا ہر فرد کی طرف سے قربانی دینی ہوگی، میرے بزرگوں، اس میں ایک سمجھنے کی بات ہے، جس طرح نماز کسی اور کی نماز کوئی اور پڑھ لے تو ادا نہیں ہوگی، ہر فرد اپنی اپنی نماز پڑھیں تو ہی نماز ادا ہوگی، ایسے ہی ہر مالدار گھر میں ایک آدمی سب کی طرف سے قربانی دے تو ادا نہیں ہوگی۔ جو صاحب حیثیت ہے، جو مالک نصاب ہے، جس کے پاس اگر ایک دن کے برابر بھی، سال کا گزرنا ضروری نہیں، ایک دن کے وقت اور موقع میں بھی 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں مال اور روپیہ آ جائے تو وہ قربانی دینا اس پر واجب ہے، چاہے گھر میں جتنے افراد مالدار ہوں اتنے افراد قربانی دینے والے بنے، چاہے تو ایک بکرا ہو، چاہے 7 آدمی ایک ہو کر بڑے جانور میں حصے دار بنے۔ ایک کے ادا کرنے سے سب کی ادا نہیں ہوگی۔ مولانا، اور ایک سوال ہے، گھر میں قربانی جو دی جاتی ہے
وہ ہمارے یہاں ایک اشکال ہے، پہلے مرحومین کے نام سے دی جائے، پھر اس کے بعد میں جو ہے دوسرے کے نام سے دی جائے، کیا یہ درست ہے؟ جی یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ پہلے جو ہے جن پر واجب ہے، جو باحیات اور زندے ہیں، ان کی طرف سے ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ وہ اپنی قربانی پہلے دیں اور اپنی واجبیت کو ادا کریں، اس کے بعد آپ گھر کے بڑے مرحومین کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور جن جن کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں دینے کی اجازت ہے۔ جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 بکرے ذبح فرما کر اللہ تعالیٰ سے، امت سے یہ نیت فرمائی کہ ایک بکرا میری جانب سے ہوگا اور ایک بکرا ساری امت میں ان مسلمانوں کی جانب سے جو قربانی نہیں دے سکتے۔ پہلے اپنا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ جس کے لیے بھی چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے گھر کے بڑے مرحومین یا ساری امت کی طرف سے آپ دے سکتے ہیں۔ مولانا جن پر زکوٰۃ فرض ہے، کیا ان پر بھی جو ہے وہ قربانی اور زکوٰۃ دونوں کے ایک اہم ہے؟ آپ کے سوال میں 2 باتیں ہیں۔ ایک زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے صاحب نصاب کا، مالک نصاب کا 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، مالدار بننے کے بعد 1 سال کا گزر جانا ضروری ہے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو۔ لیکن قربانی دینے کے لیے اتنے زیادہ مال کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات ہمیں نوٹ کرنا ہے کہ ہمارے پاس اس کو چھوٹا نصاب کہتے ہیں۔ ضروریات اصلیہ کے علاوہ اگر ہمارے پاس 5,000 7,000 بھی بچے ہوئے ہیں، ہم ایک حصہ بھی قربانی کا لے سکتے ہیں، تو ہم پر قربانی کا حصہ لینا، قربانی میں حصے دار بننا ہم سب پر واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم 7.5 تولے سونے کے اور سال گزرنے کے انتظار میں رہیں گے۔ ہر صاحب نصاب جو چھوٹے نصاب کا بھی مالک ہو، 1 دن کا بھی مالک بن جائے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ مولانا عقیقہ اور قربانی دونوں میں حصے دار بننے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ ہاں، ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 حصے لے سکتے ہیں۔ جس جانور میں قربانی کے حصے ہوں پورے کے پورے قربانی ہی والے حصے لیں، چند حصے قربانی کے، چند حصے عقیقے کے، اس طرح لینا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، پورا جانور عقیقے کی نیت کر کے پورے حصے عقیقے کے الگ کر لیں تو کر سکتے ہیں۔ جس طرح بچے کے لیے 2 بکرے، بچی کے لیے 1 بکرا ہوتا ہے، ایسے ہی گائے میں اگر کئی عقیقے کرنا چاہیں تو 2 حصے لڑکے کے لیے، 1 حصہ لڑکی کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دونوں الگ الگ ہوں۔ عقیقے کے گائے میں قربانی کا حصہ نہ لیں، قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کے حصے نہ لیں، یہ دونوں الگ الگ ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ مولانا یہ آج کل جو ہے یہ چل رہا ہے کہ پہلے بڑوں کے نام سے قربانی دے کر بعد میں اپنے نام سے دینا، ایک بار جو ہے اپنے مرحومین کے نام سے دے، ایک بار جو ہے اپنے نام سے دے، ایک بار اپنے والدین کے نام سے دیے، ایک بار جو ہے گھر میں دوسرے افراد کے نام سے دے۔ کیا ایسا قربانی کرنا، قربانی دینا صحیح ہے؟ جی یہ وہی پہلے سوال میں ہوا، ہم سمجھ جانا چاہیے کہ جن جن پر قربانی واجب ہے وہ پہلے ادا کر دیں، اس کے بعد چاہے مرحومین کی طرف سے لینا چاہیں تو بھی لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی بڑے باحیات ہیں لیکن وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے یا مالکی نصاب بننے کے استطاعت اور حیثیت میں نہیں ہیں، اگر ان کی طرف سے بھی دینا چاہیں تو شرط یہ ہے کہ پہلے اپنی قربانی ادا کریں، اس کے بعد ان کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں۔